وہ یہ پوچھتی ہیں 9 ذی الحجہ کا روزہ سعودی عرب کے حساب سے رکھیں گے یا پاکستان کی 9 تاریخ کے حساب سے رکھیں گے؟ 9 ذی الحجہ کا روزہ ہم پاکستان کے حساب سے رکھیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شریعت میں جتنی بھی عبادات ہیں ان کے لیے وقت جو ہے وہ ظرف ہوتا ہے۔ یہ ایک فقہ کی اصطلاح ہے ظرف۔ اس کو میں ایک آسان طریقے سے سمجھاتا ہوں کہ ظہر کا وقت جب ہمارے ہاں داخل ہوگا تو ظہر کا حکم متوجہ ہو جائے گا۔ ظاہر ہے ہمارے ہاں جب صبح صادق ہوگی تو ہمارے ہاں جو ہے وہ صبح صادق کے احکامات ہماری طرف متوجہ ہو جائیں گے۔ ایسا نہیں کہ ہم دنیا کو نہیں دیکھیں گے کہ دنیا کیا کر رہی ہے، ہم جہاں رہتے ہیں وہاں کے حساب سے قربانی کا بھی ایسا ہی ہے۔ حالانکہ ابراہیم علیہ السلام نے جو قربانی کی تھی وہ تو 10 ذی الحجہ کو کی تھی نا۔ اب سعودی عرب میں 10 ذی الحجہ ایک دن پہلے ہو رہی ہے تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم ایک دن پہلے قربانی کریں گے۔ تو جو جتنی بھی عبادات ہیں نا ان میں وقت اس عبادت کے لیے ظرف ہوتا ہے۔ تو یوم عرفہ کا جو دن ہے اس دن جو وقوف عرفہ ہوتا ہے وہ اس لیے ہوتا ہے کہ وہ 9 تاریخ ہوتی ہے۔ اگر 9 تاریخ نہ ہوتی تو وقوف عرفہ بھی نہ ہوتا۔ تو عرفہ کا روزہ وہ بھی عرفہ کے دن ہوگا۔ تو جس دن ہمارا عرفہ کا دن ہوگا، یعنی میں اس لیے وضاحت کر رہا ہوں کہ بعض لوگ کہتے ہیں چونکہ ہمارے ہاں عرفہ نہیں ہے، وقوف عرفہ نہیں ہے، سعودیہ میں وقوف عرفہ جس دن ہے تو اس دن عرفہ کا روزہ بھی ہوگا۔ تو بھئی سعودیہ میں وقوف عرفہ کی یعنی سعودیہ میں وقوف عرفہ کی وجہ سے روزہ نہیں ہو رہا بلکہ 9 ذی الحجہ کی وجہ سے وقوف عرفہ ہو رہا ہے۔ تو ہمارے ہاں بھی 9 ذی الحجہ کی وجہ سے روزہ ہوگا، نہ کہ عرفہ کی وجہ سے ہوگا، کیونکہ عرفہ خود کسی اور وجہ سے ہو رہا ہے۔ تو اس لیے یہ جو دن ہے نا وقت، یہ ظرف ہے، تو اس میں جو عبادت کی جائے گی اس وقت کو ملحوظ رکھ کے کی جائے گی، اس لیے ہم اپنے حساب سے 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ذی الحجہ کی پہلی تاریخ ہے۔ ذی الحجہ کا مہینہ جب شروع ہو جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ ہدایات ہیں اس کے بارے میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث میں فرمایا کہ ما من ایام العمل الصالح فیہا احب الی اللہ من هذه الايام، کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ان 10 دنوں میں اللہ کو نیک عمل بہت زیادہ محبوب ہے۔ تو یہ جو پہلی تاریخ سے لے کے 10 تاریخ تک کے ایام ہیں ان میں کوئی بھی نیکی کی جائے، روزہ رکھا جائے، تہجد پڑھی جائے، صدقات و خیرات کیے جائیں، یا کوئی بھی نیکی کا بھلائی کا کام کیا جائے تو اس کا ثواب عام دنوں سے زیادہ ملتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ یہ جو ایام ہیں ان کی قرآن مجید میں قسم بھی اٹھائی گئی ہے، والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ تو جمہور مفسرین اس طرف گئے ہیں کہ ان 10 راتوں سے مراد ذی الحجہ کی راتیں ہیں، تو ان کے دن کی بھی فضیلت ہے اور رات کی بھی فضیلت ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ایام کے بارے میں فرمایا کہ جس شخص کا ارادہ ہو، صحیح حدیث ہے، جس شخص کا ارادہ ہو قربانی کرنے کا تو اس کو چاہیے کہ ان دنوں میں اپنے ناخن اور بال نہ کاٹے۔ تو بہتر ہے، مستحب ہے، کوئی فرض واجب نہیں ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ جس نے قربانی کرنی ہو تو وہ پہلی تاریخ سے لے کر جب تک قربانی نہ کر لے وہ اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے، افضل ہے یہ۔ اور ایام تشریق بھی ہیں ان میں، 9 ذی الحجہ سے لے کر 13 ذی الحجہ تک ایام تشریق شروع ہوتے ہیں جن میں تکبیرات تشریق ہے، جس میں زور زور سے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد یہ پڑھا جاتا ہے۔ یہ بھی انہی ایام سے منسلک جو ایام ہیں ان کی فضیلت کی بات ہے۔ اور 9 ذی الحجہ کے روزے کی ایک الگ سے فضیلت ہے، عرفہ کا روزہ جسے کہا جاتا ہے۔ تو 9 تاریخ کا روزہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بہت ترغیب دی ہے۔ تو یہ چند احکام تھے جو ان 10 دنوں سے متعلق تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ان ایام کی جو فضیلت ہے ان کو حاصل کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔